بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ کا شکر ہے کہ میں ٹھیک ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ بھی ٹھیک ہوں گے، اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہیں، آباد رہیں، خوش رہا کریں۔ خوش رہیں گے تو ہر ہم غم بھول جائیں گے۔ یہ میں آج آپ کے ساتھ کڑی پتے کا پودا آپ کو دکھا رہی ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ کڑی پتے کا پودا ہے، اور یہ چھوٹا سا گملہ ہے نیچے، یہ دیکھ لیں، چھوٹے سے گملے میں ماشاءاللہ، یہ دیکھ لیں آپ، یہ کتنا ماشاءاللہ اچھا پودا ہے نا، یہ دیکھیں نا، زبردست پودا ہے، اور یہ ٹوٹل آرگیننگ ہے۔ اس میں کوئی مطلب وہ جو کھاد وغیرہ جو روز میں آپ کو بتا رہی ہوں، کوئی کیمیکل نہیں ہے۔ دیکھیے، ایک چیز میں آپ کو اور بتانے لگی تھی، میں اکثر درمیان میں اس کو بھول جاتی تھی۔ اس میں اگر ہم لوگ وہی کیمیکل، یوریا اور اس طرح کی کھادیں ڈال کے تو اس کو کریں گے، تو اس کا بھی ہمیں وہی اثر ہوگا جو کہ ہم لوگ شیور کی مرغی کا ہے، ایسا ہی ہوگا نا، کیونکہ اس کا بھی یہی اثر ہوتا ہے نا، کہ ہم لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ مرغی نہ کھائیں، وہ ہمارے بچوں کے لیے نقصان دہ ہے، اس کے ساتھ سارے ہارمونز وغیرہ خراب ہو جاتے ہیں۔ تو سیم جب ان پودوں کو یوریا کھاد کے ساتھ تیار کیا جائے گا، ان کو قد بڑھانے کے لیے ان کو جلدی تیار کیا جائے گا، تو پھر آپ سوچیں کہ ہمارے اندر وہی نقصان ہے، ایسا ہی ہے نا۔ اگر ہماری سبزیاں آج کل ہر دوسرا تیسرا بندہ مہندی کا مریض کیوں ہے؟ کہ ہماری جو سبزیاں ہیں ان کو بہت زیادہ کیمیکل طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے، ان میں کیمیکل بہت زیادہ ہے، حد سے زیادہ ان میں کیمیکل استعمال کیا جا رہا ہے۔ جبکہ ایک طرف اگر ہم لوگ دیکھیں تو ہمیں کیمیکل کی بالکل ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سبزیاں دی ہیں، سبزیوں کے جو پتے گرتے ہیں ان سے ہم کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہی سبزیوں کے جو چھلکے ہیں ان سے ہم کیا چیز بنا سکتے ہیں نا۔ تو اس وجہ سے ہم لوگ ذرا غور کریں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ ٹوٹل آرگیننگ ہے، اور خود آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، یہ چھوٹا سا گملہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو اس کا بتا رہی ہوں کہ کڑی پتے کے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے کھانے کی جو خوشبو ہے، ہمارے کھانے کا جو ٹیسٹ ہے، ہمارے کھانے کا جو تڑکا ہے، وہ کڑی پتے سے ہوتا ہے، خاص کر کے کڑی کے ساتھ جو کڑی ہم لوگ بناتے ہیں۔ میں آپ کو اس سے سٹارٹ کرتی ہوں۔ ہر تو ماشاءاللہ ساری بنا رہی ہیں میری بہنیں، ان کو تو پتہ بھی ہوگا، مگر ہر بندے کا آپ کو پتہ ہے نا، تھوڑا سا ڈیفرنٹ بھی ہوتا ہے نا، اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ شاید کہ کسی کو یہ طریقہ بھی اچھا لگے، یا شاید مین سے زیادہ آپ کا زیادہ اچھا ہو۔ اس میں یہ ہے کہ جب ہم لوگ کڑی بنا کے تیار کر لیتے ہیں نا، تو وہ فرائی پان میں ہم لوگ ایک بڑا چمچ، اگر آپ کے پاس دیسی گھی ہے یا مکھن ہے وہ ڈالیں، اس میں لہسن کے وہ جو کیوب ہوتے ہیں صاف کیے ہوئے ہیں وہ ڈالیں، گول مرچ ڈالیں، ایک چمچ زیرہ ڈالیں، اس میں رائی ڈالیں، اور کڑی پتہ ڈالیں، ٹھیک ہے۔ ان ساری چیزوں کو ڈالنے کے بعد بہت زیادہ بلیک نہ کریں، دیکھیں گے اب یہ اسے ریڈ سی ہلکی ریڈ ہونے لگی نا، خوشبو آنے لگی ہے، تو چاہے آپ کی کڑی ہے یا دال ہے، اس کے نیچے سے آپ آگ بند کریں۔ چنے کی دال کے اوپر بھی اس کا بہت ٹیسٹی تڑکا لگتا ہے، اس کے نیچے سے آپ آگ بند کریں، اور اس کو اس کے بیچ میں ڈال کے تو تقریباً 15 منٹ اپنے اس کو کھولنا نہیں ہے، اوپر سے ڈھکن کو 15 منٹ کے لیے بند رکھیں، تو زبردست آپ کی کیا خوشبو والی وہ کڑی ہے، وہ چنے کی دال ہے، جو بھی ہے، ساگ ہے، کیا ٹیسٹ اس میں آتا ہے، زبردست ٹیسٹ۔ ایک چیز یہ ہو گئی۔ دوسری چیز جو ہے کہ میں بہت سارے میرے جو بھائی تھے نا، وہ کہہ رہے تھے جی یہ ہمارے بالوں کا مسئلہ ہے، بہت بہنیں مجھے کہہ رہی تھی کہ ہمارے بال جو ہیں وہ گر جاتے ہیں، وہ آگے سے بالکل خراب ہو رہے ہیں، تو ان کے لیے ہمیں کچھ بتائیں۔ ان کے لیے تو میں نے اس دن بیری والا بھی آپ کو بتایا تھا، جنہوں نے میری ویڈیو دیکھی ہے ماشاءاللہ ان کو تو اس میں سے کافی ملا ہوگا کہ بیری کے پتوں کا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کڑی پتہ آپ اس طرح کریں کہ یہ ہوتا ہے نا ناریل کا آئل، ٹھیک ہے، ساتھ میں یہ کھوپے کا آئل بھی کہوں گی، کیونکہ ناریل میری جو دور دیہاتوں میں میرے بہن بھائی رہ رہے ہیں ان کے لیے، تاکہ مشکل نہ ہو۔ ناریل کا آئل، جس کو ہم کھوپے کا آئل بھی کہتے ہیں، کھوپا بھی کہتے ہیں نا جس کو کہتے ہیں، اس کا آپ 1 پاؤ آئل لے لیں کہیں سے، ناریل سے۔ یہ جو پنجاب پنسار والے ہیں نا، ہمارے پنڈی اسلام آباد میں پنجاب پنسار والوں کے پاس بہت اچھی چیز ملتی ہے ماشاءاللہ، ہر جگہ جیسے نہیں، جہاں بھی پنسار بھائی ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی دے رہے ہیں، مگر جو نزدیک لوگ ہیں ان کو لیے مشکل نہ ہو کہ ہم کہاں سے لیں، کہاں جائیں، ان کے لیے اگر وہ لیں تو ان کے لیے یہاں سے اچھا ملے گا۔ 1 پاؤ آپ لیں ناریل کا آئل، ٹھیک ہے، وہ جم بھی جاتا ہے نا، مکھن کی طرح سا بن جاتا ہے۔
اس میں آپ ڈالیں کڑی پتہ، اس میں کتنا کڑی پتہ ڈالیں کہ ایک مٹھی ایسے بھر کے نا، مٹھی بند نہ ہو، کھلا ہاتھ بھرا ہوا ہو، جیسے کہ اتنے ہاتھ میں آپ کے پتے آئیں، اتنے پتے آپ اس ناریل کے آئل میں ڈالیں اور آپ اس کو چولہے پہ چڑھا دیں ہلکی آنچ پہ، ٹھیک ہے۔ جب وہ ناریل کا آئل اور یہ دیکھیں کہ پتہ تقریباً اس کو آپ آدھے گھنٹے میں نا ہلکی آنچ پہ رکھیں تاکہ کڑی پتہ اندر سے اپنا سارا جوس جو ہے نا وہ آئل کے ساتھ چھوڑ دے، ٹھیک ہے۔ آدھے گھنٹے تک اس کو یا گھنٹے تک اس کو ہلکی آنچ پہ رکھنا، یہ نہ کہ آپ چڑھا کے چلے جائیں تو پتے بھی ساتھ جل جائیں اور آئل بھی جل جائے، ہلکی آنچ پہ بار بار اس کو آ کے دیکھتے رہیں۔ جب دیکھیں وہ اچھی طرح سے بن گیا ہے، جتنا اپنے اپنے حساب سے بنانا ہے، آدھا کلو لے لیں، اس میں ایک 1.5 مٹھی بھر کے نا، یہ ہاتھ میں جو آتی ہے کھلی بند مٹھی نہیں، جیسے اس دن دھنیا بتائی تھی، کھلے ہاتھ میں اتنے آپ کے پتے آنے چاہیے، تو وہ ڈالیں اس میں، تو اس کو ہلکی آنچ پہ رکھیں۔ جب وہ دیکھیں کہ پک گیا ہے، پھر اس کو اتار کے چھان لیں، چھاننے کے بعد آپ اس کو اپنی بوتل میں بھر کے آپ رکھیں، عام جیسے تیل والی بوتلیں ہوتی ہیں اس میں آپ بھر کے رکھیں، اور ہر دوسرے دن اپنے سر پہ لگائیں، ہر دوسرے دن، ٹھیک ہے، اس کو اپنے سر کے اوپر لگائیں، اور پھر اس کے بعد آپ لوگ سر دھو لیں جیسے عام نارمل ہوتا ہے، اس میں کوئی کیمیکل وغیرہ تو ہے نہیں کہ آپ کا کوئی نقصان ہوگا، مگر پھر بھی سر لازمی آپ دھو لیں۔ پھر یہ کم از کم آپ 3 مہینے کریں، ٹھیک ہے، اور اس میں یہ ہوگا کہ 15 دن تک آپ لوگوں کا آپ کو فرق واضح محسوس ہونا شروع ہو جائے گا۔ جن لوگوں کے بال بالکل بے جان ہو کے گر رہے ہیں، اکثر آج کل ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں نا، بالکل چھوٹے بچے، ان کے اندر نا خشکی سے ان کے سر بھرے ہوئے ہیں، خشکی، بے جان بال، اور یہ چیز جو ہے نا، جو بال گر رہے ہیں بہت زیادہ، وہ بالکل ٹوٹلی مکمل طور پہ اس سے ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ چیز آپ استعمال کریں، اور ساتھ میں نا آپ کو 2-3 آئل بتاؤں گی، ٹھیک ہے۔ دیکھیں کہ مین بچے ہیں یا بڑے ہیں جو بھی ہیں نا، ان کے لیے یہ چیز ضروری ہوتی ہے۔ 2-3 میں آپ کو آئل مکس بتاؤں گی جو آپ اپنے گھر میں لا کے رکھیں، کیونکہ اتنے مہنگے تو نہیں ہوتے، اگر ہیں بھی تو کوئی نہیں ہے نا، جو آپ باہر سے کیمیکل خریدیں گے، آن لائن اکثر میرے بہن بھائی آج کل آن لائن بڑا وہ منگوا رہے ہیں، آئل منگوا رہے ہیں، یہ چیزیں نہیں، آپ ذرا اپنے دیسی طریقے کی طرف جائیں، دیسی بنائیں، اور انشاءاللہ یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں دوبارہ رپیٹ کر لیں۔ اگر گھر میں کے آپ کے زیادہ افراد ہیں تو آپ آدھا کلو لے لیں ناریل کا آئل، اس میں آپ ایک بڑی مٹھی ہاتھ والی جو کھلے ہاتھ میں مٹھی آتی ہے اس طرح بھر کے پتوں کی لیں، اس میں ڈال لیں، اس کو ہلکی آنچ پر پکائیں، اس کو چھانیں، اس کو ہر دوسرے دن، اکثر لوگ ہیں نا ایک دفعہ کیا دوسری دفعہ کیا چھوڑنا ہی نہیں، کوئی فرق نہیں، اس سے یہ جادو نہیں ہے یا یہ کیمیکل نہیں ہے کہ آپ کو ایک دم ایک ہی چیز سے آرام آئے گا، آپ کو تھوڑا سا کرنا پڑے گا، 15 دن کے بعد آپ کا اس کا واضح فرق نظر آئے گا۔ تو جو بچے بھی ہیں ان کے سر میں خشکی، ان کے بالوں میں بے جان، ان کے بالوں میں رونق نہیں ہوتی ہے نا، تو اس وجہ سے یہ چیز آپ استعمال کریں، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فرق پڑے گا، بہت زیادہ فرق پڑے گا، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز جو ہے کہ اس کی شاید کہ میں نے پہلے بھی آپ کو ایک چٹنی بھی بتائی تھی، ٹھیک ہے، اس کی چٹنی بھی بتائی تھی اس کی کڑی پتے کی۔ تو کڑی پتے کا یہ ہے کہ اس میں جن لوگوں کو بی پی کا مسئلہ ہے یا جو بھی ہے، صبح اٹھیں آپ لوگ 2-3 پتے، دیکھیں ہر چیز چاہے وہ آرگینک ہے چاہے وہ کیمیکل ہے، اس کی ایک حد ہوتی ہے، ایک حد کے اندر ہمیں ہر چیز استعمال کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ 3-4 ٹہنیاں توڑی اور ہاتھ میں دی اور پورے نہیں، 3 سے 4 پتے لیں، اس کو چبائیں اور اوپر سے پانی پی لیں، ٹھیک ہے۔ جن لوگوں کا بی پی ہے یا جو بھی مسئلہ ہے نا، اس کے لیے یہ بالکل بہت لاجواب ہے۔ تو یہ پھر میری ویڈیو اس طرح سے لمبی ہو جائے گی، کل جو ہے نا، کل والی جو ویڈیو ہے اس میں نے بیچ میں کڑی پتہ بھی ہوگا، اور کافی لوگ مجھے کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارے ویٹ کے بارے میں ہمیں بتائیں، کیونکہ ہمارا کوئی کہہ رہی ہے ہمارا پیٹ بڑھ رہا ہے، ڈمی آگے سے کافی بڑی ہوئی ہے، کوئی ویٹ بڑھ رہا ہے، ویٹ کا بڑا مسئلہ آ رہا ہے، تو کل انشاءاللہ جو کل کی ویڈیو ہوگی نا، وہ میں آپ کو بہت ہی زبردست چیز بتاؤں گی، جس میں کہ آپ لوگوں کے ویٹ کا مسئلہ جو ہے نا وہ حل ہو جائے گا۔ اس میں آپ نے انشاءاللہ نہ ڈائٹنگ کرنی ہے نہ کچھ کرنا ہے، کھائیں گے پیئیں گے بھی، وہ کھانا پینا اس طرح بھی نہیں ہوگا، مگر اس کے اندر ایک جو لوگ فوراً ڈائٹنگ پہ آ جاتے ہیں، اپنی سکن خراب کر لیتے ہیں، ایسی چیز نہیں ہے، ڈائٹنگ بھی وہ میں پورا اس کا آپ کا طریقہ کار بتاؤں گی، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کا جو ہے نا، میں نے جو بالوں والا بتایا ہے، اس کا جو دوسرا سٹیپ ہے وہ موٹاپے کے لیے، وہ میں کل اس کے ساتھ آپ کو بتاؤں گی،
کیونکہ آج اگر میں انہیں بتانا شروع کیا تو پھر ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی. تو اکثر پھر لوگ کہتے ہیں نا کہ تھوڑا سا اس کو شارٹ کیا کریں، لمبا نہ کریں. تو ہے تو ماشاءاللہ بہت اچھی. اچھا سوری، جو کل والی میں نے ویڈیو بنائی تھی اس میں اگر جن لوگوں کے مطلب پیٹ میں گیس وغیرہ ہے تو وہ بے شک کھیرے کا استعمال نہ کریں. وہ کھیرا پانی میں بے شک نہ ڈالیں. اس کی کھیرے کی جگہ آپ جامن کے پتے ڈال لیں، سبز دھنیا، وہ کیا نام ہے اس کا، پودینہ، اور ساتھ جامن کے پتے، وہ اب دو کے چھوٹے چھوٹے جو آگے پتے ہوتے ہیں نا، وہ تھوڑے سے اس پانی میں ڈال لیں، جو کل والا میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ والی جو چیز ہے اس کے ساتھ یہی ہے کہ جو میں نے تڑکے والا بھی آپ کو بتا دیا ہے نا، اس دن پہلے میں نے آپ کو مسالے والا بھی بتا دیا تھا. تو مطلب اگر آپ لوگ بریانی بنا رہے ہیں، بریانی میں اکثر لوگ پودینہ وغیرہ بھی ڈالتے ہیں، تو جو لوگ پودینہ وغیرہ ڈالتے ہیں، دھنیا ڈالتے ہیں، تو اس کے ساتھ یہ بھی لازمی ڈالا کرے، اس سے بھی بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے. تو یہ تھی جی میری آج کی ویڈیو. روز کی طرح یہی آپ کو کہہ رہی ہوں کہ جب ہم اللہ کو راضی کریں گے نا، دیکھو بندوں کو راضی کرنا مشکل ہے، اللہ کو راضی کرنا بڑا آسان ہے. ٹھیک ہے. بندوں کی بڑی خوشامدیں کرنی پڑتی ہیں، بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے، پھر اگر تھوڑا سا کچھ ہو جائے پھر ناراض ہو جاتے ہیں. میرے رب کی کوئی خوشامد نہیں کرنی پڑتی. ٹھیک ہے. اس کو ہم تھوڑا سا اس کا نام لیں گے، اس کو یاد کریں گے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ ہر وقت جائے نمازوں پہ بیٹھیں، آپ ہر وقت اس پہ بیٹھیں، نہیں. وہ کہتا ہے کہ دل جو ہے، ہاتھ کام کی طرف اور دل میری طرف. ٹھیک ہے نا. ہاتھ جو ہیں اس سے محنت کرو، اور دل جو ہے وہ مجھے دو، اس سے مجھے یاد کرو. تو پھر میں دیکھو کہ میں آپ کے اس کام میں کتنی برکت ڈالوں گا، اس کام میں بے تحاشا برکت ڈالوں گا، آپ کے رزق میں برکت ڈالوں گا، آپ کی ایک ایک چیز میں برکت ڈالوں گا. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے میرے رب کو ہمیشہ یاد کیا کریں، اس کو یادوں میں رکھیں. تو وہ کبھی بھولتا نہیں ہے. ہم تو بھول جاتے ہیں نا، وہ کبھی نہیں بھولتا. وہ تو ہمیں ہمیشہ یاد کرتا ہے. جب کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف آتی ہے تو ہم کس کو بلاتے ہیں؟ ہمارے منہ سے دو لفظ نکلتے ہیں، ایک اپنی ماں اور ایک یہ میرے اپنے اللہ. ایک اس وقت مشکل میں دو چیزوں کو یاد کرتے ہیں نا. تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک عورت تھی، تو اس کی دو بچیاں تھیں، تو اس کے سامنے اس کو آگ میں ڈالا گیا. تو اس نے کہا کہ میری جو بچیاں تھیں، اس نے کہا کہ آپ نے، اس نے کہا میں، تو وہ بچیاں جو دونوں تھیں نا وہ جل گئی. تو وہ عورت سے کسی نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ تمہارے سامنے تمہاری دو بچیاں جلائی گئی تو تم کچھ ہی بولی. اسے کہا کہ میں تو ماں ہوں، مگر جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ 70,000 ماؤں سے بڑھ کے ان سے زیادہ پیار کرتا ہے. تو وہ اس کا اجر قیامت والے دن مجھے بھی دے گا اور میری بچیوں کو بھی دے گا. میں تو ماں ہوں، میرے دل میں تو اس نے پیار ڈالا ہے نا. تو جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ 70,000 ماؤں سے بڑھ کے ان سے پیار کرتا ہے، تو اس کا اجر مجھے وہ دے گا. تو اس لیے جو ہماری مائیں ہیں ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پالنے کا، ہمیں بڑا کرنے کا ایک بہانہ بنایا ہے. اصل ماں تو وہ ہے نا. اس نے جب ہمیں دنیا میں بھیجا نا، تو ہمیں کسی کو تو ہمیں اس کے دل میں اتنا پیار ڈالنا تھا نا، جس نے ہمیں اتنی محنت کرنی تھی، ہمیں اتنا بڑا کرنا تھا. وہ بچپن جب انسان کو آنکھیں بھی بند ہوتی ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا ہوں. دیکھیں انسان جب دنیا میں آتا ہے تو تب بھی وہ پہلا غسل خود نہیں کر سکتا، اس کو کوئی غسل کرواتا ہے. جب جاتا ہے تو وہ بھی پہلا غسل اپنے ہاتھوں سے نہیں کر سکتا، وہ بھی کوئی دیتا ہے. اس چیز سے تو اللہ کی غور کرے نا. اس طرح دنیا کے تو کتنے غسل ہم خود کرتے ہیں نا، وہ دونوں غسل ہم اپنے ہاتھوں سے نہیں کر سکتے. جو پہلا جب دنیا میں آتے ہیں اور دوسرا جب دنیا سے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو دوسری چیز میرے بہن بھائی جو ہیں، میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں کیسے رکھا. دلوں کے راز تو رب جانتا ہے نا، ہم تو نہیں جان سکتے، کسی کے دل کے بارے میں نہیں جان سکتے. مگر میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اکثر لوگ جو ہے نا یہ عالموں کو گالیاں نہ دیا کریں، کیونکہ عالم کے ساتھ
دنیا میں انسان آتا بھی حلالی ہے، اور جب دنیا سے جاتا ہے تو وہ نماز وہ بھی پہلے عالم کی اس وقت بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں جب انسان عالم، ہم لوگ کتنے ہی بڑے عہدوں پہ ہوئے کچھ بھی ہے نا، تو جب ہمارے نکاح ہوتا ہے سنت کے مطابق تو پہلے ہم کس کو بلاتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی مولانا صاحب آئیں گے، نکاح ہوگا۔ جب نکاح ہوگا تو بچہ حلالی پیدا ہوگا، ایسا ہی ہے نا۔ تو جب ہم دنیا سے جائیں گے تو جتنا بھی بڑا کوئی ہو، مگر وہ کہتے ہیں جی نماز جنازہ کے لیے کون سے مولانا صاحب کو آئیں، وہ آئیں آ کے نماز جنازہ پڑھائیں گے بھی تو سنت کے مطابق ہمیں دفنایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ سوری میری بات کسی کو اگر بیچ میں کوئی برا لگے، میں ویسے ایک جو بات ہے نا میں آپ کے ساتھ کر رہی ہوں، کیونکہ دیکھیں گے ان لوگوں کو قیامت والے دن کہتے ہیں نا کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کے منہ سے آ کے سانپ لٹکیں گے، تو لوگ پوچھیں گے کہ یا اللہ یہ کون لوگ ہیں جن کے منہ سے سانپ لٹکیں؟ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں عالم کو برا بلا کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ ہمیں کسی کی، ہر انسان کی اپنی قبر ہے، دیکھو اللہ سب کا ایک جیسا ہے، نہ عالموں کا ہے نہ کسی دوسرے کا ہے۔ یہ ہم لوگوں کو اپنے رب کی اس سے یہ ہے کہ عالم کے پاس ایک جید عالم جو ہے، جتنی تعلیم اللہ نے اس کے پاس دی ہوئی ہے، جتنا کچھ اس کے پاس ہے، اتنا ہم لوگوں کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے، اگر ہم نہیں بھی کر سکتے تو ان کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو وہی روز کی طرح میری یہی بات ہے کہ اٹھتے پھر بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کو یاد کیا کریں، اور جو میری دادیاں، میری نانیاں جو بڑی ہیں وہ میری اگر اس کو دیکھ رہی ہیں تو ضرور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو شکر اللہ، الحمدللہ، اللہ حافظ۔